بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مس فرزانہ ہے اور میں کلاس 9 اور میٹرک کی جو ہے وہ اردو لیتی ہوں۔ جیسا کہ بیٹا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے کئی چیپٹر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو جو غزل کروائی تھی خواجہ حیدر علی آتش کی، خواجہ حیدر علی آتش کی جو غزل تھی وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، جس کے کچھ سوالات تھے اور کچھ اس کی تشریحات تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھیں۔ میں نے آپ لوگوں کو جو سوالات کروائے تھے اس میں پہلا سوال تھا آتش کی غزل کا کون سا شعر آپ کو پسند آیا ہے، اس کی وجہ بھی بتانی ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھا اس غزل میں لفظ کیسے کیسے کن معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اس غزل میں استعمال ہونے والے محاورات لکھیے۔ اس کے بعد اس غزل میں صنعت تکرار کے لیے کون سے لفظ آئے ہیں، اس کے بعد اس غزل کے قافیہ اور ردیف کے الفاظ کون سے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 2 میں آ جاتا ہے درست جوابات پہ نشان لگائیے۔ اس کے بعد درست جواب پہ جو آپ نے نشان لگانا ہے، لفظ آتش کے لغوی معنی ہیں یعنی آگ۔ پہلے شعر میں لفظ کلام کے معنی ہیں گفتگو۔ لفظ گل کھلانا قواعد کے لحاظ سے کیا ہے، محاورہ۔ لفظ اندو کے معنی ہیں شک۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، خالی جگہ کو درست لفظ سے پر کیجیے، نہ گور سکندر نہ ہے ڈیش دارا، یعنی یہ سب آپ کو اس میں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کا دوسرا جو کام ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی۔ اچھا بھائی، اس کے بعد ہمارا جو ایک اور کام ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ میں آپ کو کراؤں گی۔ یہ آپ کا مضمون ہے قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے، یعنی قلم کی جو طاقت ہے وہ تلوار سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ آپ کو میں ابھی بتا دوں گی کہ تلوار کی جو طاقت ہے وہ اپنی جگہ بہت ہے، لیکن قلم دیکھنے میں بہت ہی معصوم سا اور بہت ننھا منا سا لگتا ہے، لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ کوئی پوچھ لے مرد مختار سے، قلم تیز چلتا ہے تلوار سے۔ دیکھیں، اگر کوئی یہ پوچھے کہ کون سی چیز زیادہ تیز چلتی ہے تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ تلوار زیادہ تیز چلتی ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ تلوار جو کہ ہمیں بڑی تیز نظر آتی ہے اور یقیناً وہ چیزوں کو بڑی آسانی سے کاٹ بھی دیتی ہے، لیکن قلم ہمارے پاس بہت ہی معمولی سا وہ ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ تلوار تیز ہے یا قلم تیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا قلم دیکھنے میں ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے، یہ دیکھیے یہ اتنی معمولی سی چھوٹی سی چیز ہے، اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی اور اس کا کوئی خاص وزن بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ صاحب قلم صاحب علم ہوتا ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے یقیناً اس کے پاس علم ہوتا ہے، جب بھی وہ قلم ہاتھ میں لیتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، یعنی قلم وہ اپنی مرضی سے چلاتا ہے۔ قلم ہی سے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر جنگجو کا ہتھیار تلوار ہے تو علم فاضل اور صاحب امر کا ہتھیار قلم ہوتا ہے۔ جس نے قلم کو ہاتھ میں لیا اسے عزت اور دولت ملی، اور جس نے اسے چھوڑ دیا ناکام اور نامراد رہا، ترقی، عزت اور دولت ہر شے سے محروم ہو گیا۔ تاریخ نے جتنے بڑے بڑے فلاسفر، حکماء، فضلاء، دانشور، مصور اور سائنسدان، شاعر، ادیب، مصنف، ڈاکٹر اور انجینئر پیدا کیے ہیں، ان سب کے علم کی بدولت ہی سارے نام حاصل کیے ہیں۔ اگر وہ علم نہ پکڑتے
تو علم حاصل نہ کر سکتے تھے، اور اگر علم حاصل نہ کرتے تو کچھ بھی نہ بن سکتے تھے۔ اس کے بعد دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کے افراد نے علم حاصل کیا، وہ تحقیق تجسس میں لگے رہے اور انہوں نے سائنس میں ترقی کی، تجارت اور صنعت میں ترقی کی، زراعت میں ترقی کی، دولت میں ترقی کی، راہ میں اپنا عزت اور وقار بڑھایا۔ انہوں نے انجمن اتحاد، ریڈیو، ٹی وی اور دوسری ایجادات کی۔ اس کے بعد تلوار کی کم اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تلوار کی طاقت ہمیشہ سے روشن اور نامور طاقت رہی ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے حکمران حاکم کہلاتا ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ جس کے پاس تلوار ہوگی جس کے پاس تلوار ہوگی یا طاقت ہوگی وہی صاحب امر ہوگا، اور جس کے پاس قلم ہوگا وہ بھی صاحب امر ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اسے ہی طاقتور سمجھتے ہیں۔ قلم کے اثرات زیادہ دیرپا اور مضبوط ہوتے ہیں۔ قلم کے نقش صدیوں تک محفوظ رکھے جا سکتے ہیں۔ جب ہم قلم اور تلوار کا مختلف پہلوؤں سے موازنہ کرتے ہیں تو مسابقت کے میدان میں قلم ہی کو آگے پاتے ہیں، کیونکہ قلم ہی کے ذریعے ہماری جتنی بھی زندگی ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے، اور ہم بہت بڑی بڑی چیزوں کو فتح کرنے میں سب سے آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قلم جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قلم کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ ادھوری ہے۔ ہم ترقی جو حاصل کر رہے ہیں وہ قلم ہی کی بدولت حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ قلم ہماری ہر چھوٹی بات کو آگے پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، کیونکہ ہم ہر بڑی بات کو بہت آسانی سے قلم کے ذریعے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور لوگ ہماری بات ماننے پہ بھی مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے جو بھی ذہن میں ہوتا ہے ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ قلم ہی کی طاقت ہے جو ہماری یہ تمام چیزیں دوسروں تک بہت آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ قلم میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ قلم کو چلانے کے لیے ذہن کا حاضر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ذہن اگر ہمارا حاضر ہوگا تو ہم ہر وہ الفاظ جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے ذہن میں ان کو ہم بآسانی پیش کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو آپ کو میں نے قلم کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی طاقت کیوں زیادہ ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو اگلا کام ہے وہ ہے اپنے بھائی کے نام خط لکھیے جس میں اسے پڑھائی پر توجہ دلائی گئی ہو۔ تو اب ہم نے یہ خط لکھنا ہے کہ خط جو ہے ہمیں اپنے بھائی کو لکھنا ہے، اور اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ کو اپنی پڑھائی پہ کس طرح توجہ دینی ہے۔ خط لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے از کمرہ امتحان یعنی ہم کمرہ امتحان سے خط لکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم کمرہ امتحان میں نہیں اور اپنے گھر سے لکھ رہے ہیں تو ہم نے از کراچی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ صرف یہ بتائیں گے کہ ہم کراچی، حیدرآباد یا جہاں سے بھی لکھ رہے ہیں اس کو از کراچی کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے نیچے آ جاتی ہے تاریخ یعنی جس تاریخ کو ہم نے خط لکھنا ہے ہم اس تاریخ کو لکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا خط کس تاریخ کو لکھا گیا ہے اور دوسرے کے پاس جو پہنچا ہے وہ کب پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جس کے نام خط لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں، جیسے یہاں پہ میرے بھائی، اب بھائی آپ کا جو بھی نام ہے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہے سدا خوش رہو۔ یہ وہ دعا ہے جو کہ چھوٹے بڑے ہر کسی کو دی جا سکتی ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیے۔ اس کے بعد آپ کا جب خط شروع ہوتا ہے تو ہمیں خط میں شروع کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہے
کہ ہم نے تمہارا جو خط پچھلا ملا تو ہم نے پڑھا، ہمیں خوشی ہوئی اور کچھ افسردگی بھی ہوئی کہ تم نے آج کل اپنی تعلیم پہ توجہ نہیں دی، کیونکہ تمہارا رزلٹ جو سنا ہم نے کہ وہ اچھا نہیں آیا۔ تو کیوں نہیں آیا، اس کی کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہمیں تمہارے پاس ہونے کی خوشی بھی ہوئی، لیکن نمبر آنے پہ تھوڑا سا افسوس بھی ہوا۔ اب آپ اس میں یہ لکھیں گے کہ آپ اپنی پڑھائی پر آج کل توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ کو ہر صورت میں اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے اور اپنے موبائل کو وقتی طور پر آپ رکھ دیجئے تاکہ آپ موبائل میں نہ لگے رہیں اور آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ دوسرا، آپ اپنے دوستوں میں تھوڑا سا کم ٹائم گزاریے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے دوست جو ہیں وہ آپ کے لیے کتنے اہم ہیں۔ اچھا، دوستوں سے آپ نے ویسے بھی دور رہنا ہے، اور جب آپ کے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں تو دوستوں میں تھوڑا سا اوائڈ کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو کیوں پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو اپنے بھائی کو یہ نصیحت کرنی ہے کہ بیٹا ہمارے ماں باپ ہمیں اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ہم ایک اچھے انسان بنیں اور ہماری ایک اپنی شناخت بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتا ہے کہ علم حاصل کرو۔ تو علم کے لیے آپ کو ہر صورت میں آگے بڑھنا ہے، اور علم کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، اور اپنے وقت کو علم کے حصول کے لیے خرچ کرنا ہے اور اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی کے جو یہ اہم سال ہیں وہ ضائع نہ ہوں اور آپ اپنے دوستوں سے پیچھے نہ رہ جاؤ، کیونکہ ظاہر ہے آپ اب آگے بڑھو گے تو آپ کے دوست بھی آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے رہو گے تو آپ کے دوست بھی آپ کے پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ اسی طرح محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں تو آپ کو کوئی بھی ہرانے میں ناکام رہے گا، کیونکہ علم ایسی طاقت ہے کہ جس کو حاصل کر لیا جائے تو اس کے لیے واہ واہ ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک اور قوم کو فائدہ بھی پہنچانا ہے تاکہ ہمارے ملک اور قوم اسی طرح ترقی کرتے رہے اور آگے ہم اپنے ملک کو ترقی دے کر اپنا بھی نام روشن کریں گے، اپنے والدین کا نام روشن کریں گے اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم بھی شاید نہیں ہوں گے۔ تو یہ سوچ کر ہمیں محنت کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے تاکہ ہمارا ملک، ہمارے ماں باپ اور ہم، کیونکہ ہماری ترقی ہماری پڑھائی میں ہے، تو اپنے بھائی کو یہ نصیحت کیجیے کہ وہ بہت ہی اچھا پڑھے اور کوشش یہ کرے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو اور اچھا رکھے تاکہ وہ دوسروں کو بھی علم دینے میں آگے سے آگے رہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ علم سیکھنے کے بعد علم سکھانا وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں اور لوگوں کو بھی علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کریں۔ اچھا، جب ہمارا یہ خط کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ گھر میں اور تمام لوگ کیسے ہیں، چھوٹوں بڑوں کو سلام پیار اور سب کی خیریت پوچھنے کے بعد آپ ان سے اجازت لیں گے، اور اجازت لینے کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ میری طرف سے بھی سلام قبول کیجیے، آپ کا فرما بردار بھائی بہن یا جو بھی آپ کا رشتہ ہے، آپ نے اس رشتے کے حوالے سے وہ تمام چیزیں بیان کرنی ہیں تاکہ آپ کا یہ خط جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔ خط لکھنے کے بعد آپ نے جو بھی ہے اس کو فولڈ کر کے، یعنی اس کو کر کے اور اس میں لفافے میں رکھ کر اور اس پر پورا ایڈریس آپ کو لکھ کر اس کو سینڈ کرنا ہوتا ہے، جو کہ آپ کے جس کو بھی دینا ہوتا ہے اس تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ نہیں پہنچے گا تو آپ کا خط بیکار چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کوشش کریں کہ جو بھی آپ نے خط لکھا ہے، جس کے بھی نام لکھا ہے، وہاں تک وہ پہنچ جائے
ताकि आपका काम मुकम्मल हो जाए। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही है, कोई मसला हो रहा है, तो बेटा आप लोग ग्रुप पे मुझसे ये सब कुछ पूछ सकते हैं। और ग्रुप पे में जो अभी मैंने आपको मज़मून समझाया है उस मज़मून की पिक भी भेज दूँगी ताकि आप वो मज़मून भी देख लें। और ये ख़त जो है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये ख़त की भी मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेज दूँगी ताकि आपको समझने में आसानी रहे और ये काम आपको करने में कोई मसला ना हो। उसकी वजह ये है कि आपका अब ये आखिरी काम था अगस्त का जो कि मैं आपको दे रही हूँ। ये काम आपने कंप्लीट करना है, उसके बाद हमारा आगे काम शुरू हो जाएगा जो कि सितंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई मसला हो तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिए।